آج ہم جانیں گے آخر یزید تھا کون اور اس کی حکومت کیسے بنی اور امام حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کے بیچ جنگ کیوں ہوئی۔ تو یزید ابن معاویہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، تاریخ کا پہلا مرتد جو خلافت کو بادشاہت میں بدلنا چاہتا تھا، فاسق، فاجر، شرابی اور ظالم۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یزید خلیفہ بنا کیسے؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے لوگوں سے بیعت کروا لی اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانے کے لیے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت سے انکار کر دیا۔ اب جانتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کون تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی یعنی وحی لکھنے والے تھے۔ اسی لیے بہت سے حضرات جو معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ، ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے نبی کے صحابہ تھے اور ہمارے نبی کی ایک حدیث ہے کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ تو خیر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں سیریا کے گورنر بنائے گئے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ 20 سال تک وہاں امن اور ترقی رہی۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی 656 سی میں، تو اس وقت دنیا میں بہت بڑا ایک فتنہ پھیل گیا۔ اب ہوا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت دی جانے لگی، لیکن کچھ صحابہ انکلوڈنگ معاویہ رضی اللہ عنہ نے قاتل عثمان کو سزا دینا زیادہ ضروری سمجھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، جب تک عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سزا نہیں ملتی میں بیعت نہیں کروں گا۔ وہاں سے مسلمانوں کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہو گئے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے۔ تو 19 رمضان 40 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی اذان کے لیے مسجد میں آئے۔ جیسے ہی انہوں نے سجدہ کیا، ابن ملجم نے زہر میں بھیگا ہوا تلوار ان کے اوپر چلا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بے ساختہ کہا، فزت ورب کعبہ، میں کامیاب ہو گیا، کعبے کے رب کی قسم۔ 2 دن تک زخمی رہے۔ 21 رمضان کو شہادت ہوئی۔ ان کی شہادت کے بعد ابو حسن رضی اللہ عنہ کو خلافت دی جانے لگی، لیکن پھر وہی کانفلکٹ تھا۔ حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت چھوڑ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا تاکہ مسلمانوں کے بیچ جو اختلافات چل رہے ہیں اس میں صلح ہو جائے۔ اس صلح کو صلح حسن کہا جاتا ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا بیٹا حسن لیڈر بنے گا اور اللہ اس کے ذریعے 2 بڑے مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اب جو صلح حسن ہوئی اس میں کچھ شرائط تھی، تو ان میں سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے بعد کسی کو، خاص کر اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد نہیں بنائیں گے۔ بعد میں خلافت جو ہے امت کے مشورے سے طے ہوگی، لیکن جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو خلیفہ بنانے کو کہا تو دیٹس مین کہ انہوں نے صلح حسن کو توڑ دیا۔ یزید جو ہے اسلام کے اصولوں کے خلاف تھا، تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے جیسے شخص یزید جیسے شخص کے ہاتھ بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ صرف ایک سیاسی فیصلہ نہیں تھا، اسلام کی حفاظت کے لیے قدم اٹھایا تھا کہ اسلام کا امیر المومنین، مسلمانوں کے بادشاہ ایک فاسق فاجر کیسے ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ والوں نے ہزاروں خط لکھ کر دعوت دی، تو انہوں نے پہلے اپنے کزن مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ اب مسلم بن عقیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے، تو جب وہ وہاں پر پہنچے تو ہزاروں لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ 18,000 سے زیادہ لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر بیعت کی۔ وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یزید کو نہیں چاہتے، ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ چاہیے۔ ان سب نے وعدہ کیا، اگر امام حسین رضی اللہ عنہ آئے تو ہم جان، مال اور گھر سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اب اس بنیاد پر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے خط لکھا امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہ آپ آ جائیے، لوگ آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ آپ کا استقبال ہوگا۔ لیکن کچھ دن بعد ہی حالات اچانک بدل گئے۔ جب یزید کو مسلم رضی اللہ عنہ کے کوفہ میں موجودگی کا پتہ چلا تو اس نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ اب ابن زیاد نے لوگوں کو دھمکیاں دی، مال کا لالچ دیا، ڈر اور فساد پھیلایا، اور آج جو لوگ بیعت کر رہے تھے امام حسین کے نام پر، کل وہی لوگ مکر گئے۔ اب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ بالکل تنہا کر دیے گئے اور آخرکار شہید ہو گئے۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ میں شہید کر دیے گئے، اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ کا سفر شروع کر دیا تھا۔ ان کو راستے میں پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ تو 1 محرم کو جب امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا پہنچے تو اس کے پاس میں ایک ندی پڑتی ہے، فرات۔ وہاں کا پانی، جو یزید کا گورنر تھا عمر بن سعد، اس نے وہاں کا پانی بند کر دیا، پانی کے پاس پہرا لگا دیا اور ان لوگوں کو پانی لینے سے منع کر دیا گیا۔ اب 2 سے 6 محرم کے بیچ میں کیا ہوا، صلح کی کوشش ہوئی، کیونکہ امام حسین رضی اللہ عنہ جنگ نہیں چاہتے تھے، وہ صرف مدینہ لوٹنا چاہتے تھے یا پھر کسی دوسرے ملک ہجرت کر کے جانا چاہتے تھے۔ لیکن یزید کی فوج کا جو سپہ سالار تھا اس نے کہا، بیعت کرو ورنہ جنگ کرو۔ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں ذلت والی بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ آل رسول تھے۔ کبھی بھی جو ایک سچا مسلمان ہوگا، جو حسینی ہوگا، وہ کبھی ظلم کے آگے سر نہیں جھکائے گا۔ خیر 7 محرم کو
یزید کی فوج نے فرات کا پانی پوری طرح بند کر دیا۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کے کیمپ میں عورتیں، بچے سب پریشان ہونے لگے۔ 8 سے 9 محرم کو آخری تیاری کی گئی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا اگر کوئی چلا جائے تو اس پر کوئی الزام نہیں، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ اب جنگ ہوگی تو اس میں شہادت ملے گی۔ لیکن سب ساتھی رکے اور کہا ہم آپ پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں، آپ ہمیں جانے کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ خیر 9 محرم کو شمر کی طرف سے جنگ کی دھمکی آئی۔ امام رضی اللہ عنہ نے رات میں مہلت مانگی، رات عبادت میں گزاری، دعا میں گزاری۔ 10 محرم یوم عاشورہ کے دن صبح سے ہی جنگ شروع ہو گئی۔ اب ایک ایک کر کے امام رضی اللہ عنہ کے ساتھی شہید ہوتے گئے، جن میں کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور سب سے آخر میں امام حسین رضی اللہ عنہ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اکیلے لشکر یزید کا سامنا کیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس وقت عمر 57 ایئر تھی اور اس جنگ میں تقریباً 10 کے آس پاس بزرگ شہید ہوئے، 35 کے قریب جوان شہید ہوئے، اور جو سب سے زیادہ رلا دینے والا جو منظر تھا وہ جب حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ جو کہ 6 مہینے کے تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم تھا اور یہ دنیا کا سب سے دردناک واقعہ ہے۔ یہ جنگ حق اور باطل کے درمیان تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اسلام کے اصولوں کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو اسی لیے کربلا ہمیں سکھاتا ہے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ظلم کے سامنے کبھی سر نہ جھکاؤ۔ آج بھی دنیا میں ظلم ہے، فساد ہے، ہمیں حسین رضی اللہ عنہ کے راستے کو اپنانا چاہیے۔ اسلام صرف نام کا نہیں، عمل کرنے کا دین ہے۔ جو وقت کے یزید کے سامنے جھک جائے وہ حسینی کبھی نہیں ہو سکتا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جھکے نہیں، ڈٹے رہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے، کیونکہ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ آج یزید کو کوئی یاد نہیں رکھتا، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ سب کے دلوں میں زندہ ہے۔ تو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جب ظلم بڑھتا ہے حسینیت پھر جاگتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے بتا دیا سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے۔